قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے۔ میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائے کیے گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے۔ تھینک یو سو مچ بابی، ماشاء اللہ بہت اچھا۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا دن آپ سب کے لیے ڈھیروں کامیابیوں اور خوشیوں کا دن ثابت ہو، اس دعا کے ساتھ ہم بھی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہیں تو ہم کسی بھی چیز پہ، کسی بھی مخلوق پہ اگر اپنی نظر ڈالیں تو ہماری عقل دھنگ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اتنا خوبصورت بنایا، اگر آپ کسی پرندے کو آپ اڑتے ہوئے دیکھیں، یا یہ آج کل سپر سلو موشن کیمراز ٹی وی میں نظر آتے ہیں پروگرامز میں، کسی کو پر کھولتے ہوئے دیکھیں، آپ خوبصورتی دیکھیں اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ یہ تو واقعی ایک رب ہے جو اتنا خوبصورت کسی بھی چیز کو بناتا ہے۔ سمندر کے بیچ تیرتی ہوئی مچھلیوں کو اور سمندر کی دنیا کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واقعی ایک رب موجود ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر رب کی موجودگی کا دیکھنا ہو تو اس کے لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہمیں پیاس لگتی ہے، انسان کو یا کسی بھی چرند پرند کو پیاس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم رہتے ہیں زمین پہ اس کے نیچے پانی دیا ہوا۔ ہمیں
کچھ کھانا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے تو اسی زمین میں سے ہمارے لیے اناج اگتا ہے. مطلب ایک ایک چیز اس طرح فٹ ہے، سارا کوئی ایک سرکل، ایک سائیکل چل رہا ہے کہ ہمیں واقعی اپنا رب جو ہے وہ نظر آتا ہے. مگر میں بات کر رہا تھا مخلوق کی. جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب خوبصورت ہے، مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ انہیں کوئی نہ کوئی ایک چیز سب سے الگ دی ہے. جیسے ایک گھوڑا ہے تو اس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ ہے تیز دوڑنے کی. ایک گدھا ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے زیادہ بوجھ اٹھانے کی. ایک پرندہ ہے تو اس کے پاس صلاحیت ہے اڑنے کی. ایک مچھلی یا پانی کی کوئی اگر مخلوق ہے تو اس کے پاس صلاحیت ہے پانی میں تیرنے کی. اب ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ یہ مخلوقات ایک دوسرے سے منفرد بھی ہیں اور انہی کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا بچاؤ بھی کرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھی پالتے ہیں. انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. ہم باقی مخلوقات سے اشرف ضرور ہیں، مگر ہم نہ تو گھوڑے سے تیز بھاگ سکتے ہیں، ہم نہ گدھے سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، نہ مچھلی سے تیز پانی میں تیر سکتے ہیں، اور نہ ہی پرندے کی طرح ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں. پھر ہم اشرف کیسے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک طاقت دی ہے، اسی طرح انسان کو بھی ایک طاقت دی ہے. جس طرح گھوڑے کو تیز بھاگنے کی طاقت دی ہے، کسی کو وزن اٹھانے کی طاقت دی ہے، کسی کو لمبے لمبے دانت دیے اپنے شکار کے لیے اور بچنے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اسی طرح انسان کو بھی ایک طاقت دی ہے. وہ طاقت ہے اس کے دماغ کی طاقت. جتنے بھی جاندار ہیں ان سب میں سب سے بہترین جو دماغ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ انسان کا بنایا ہے. اب اس دماغ کا اگر ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر تو ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں. ہم نے اس دماغ کا استعمال کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہم جہاں جہاں اس دماغ سے فائدہ مند بنے وہاں ہم نے واقعی بہت اچھے کام کیے انسانیت والے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم اشرف مخلوقات. ایک اور چیز جس کی وجہ سے انسان سب سے افضل ہے وہ اس لیے کہ انسان کے اندر احساس ہے. کسی اور مخلوق کے اندر احساس نہیں. ہم دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے کوئی ایک ایسی ایجاد کر سکتے ہیں جو سب کے لیے کام آ سکتے ہیں. مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں ہیں جو ہماری حرکتیں. یہ ہمارے ملک میں جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں یہ زینب والا جو واقعہ ہوا، یا اس طرح کے جو ہمیں اتنے ڈھیروں واقعات نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے لوگ ہیں کیا وہ بھی اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم لوگ جو دوسرے کا احساس نہیں کرتے ہیں، یا صرف ہمیں 2-4 دن 6 دن 1 مہینہ اگر کسی کا خیال آتا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ کے ہم رمضان کی افطاریاں سحریاں کروا کے اور ہم پورا سال بالکل بھول جاتے ہیں، کیا ہم اشرف المخلوقات؟ اشرف المخلوقات پوری مخلوق سے ایک افضل مخلوق، اس کے دل اور اس کے دماغ دوسرے لوگوں کے لیے اور صرف انسانیت کے لیے سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور کس طرح باقی ساری مخلوقات سے ہم اشرف ہیں اور افضل ہیں، اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج کا ہمارا موضوع ہے انسان اشرف المخلوقات۔ اسی حوالے سے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، مگر ابھی اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ آج جو مہمان اس موضوع پہ جو گفتگو کریں گے، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا محمد عباس جعفری۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ماشاء اللہ بہت نالج رکھتی ہیں، کسی بھی حوالے سے بہت تفصیل سے ہمیں ان سے جواب ملا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہیمہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا احسان۔ ہمارے تیسری مہمان ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے آج کے ہمارے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرا یاسین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مولانا محمد عباس جعفری صاحب، انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری مخلوقات سے اشرف ہے، افضل ہے، مگر نہ تو انسان گھوڑے کی طرح تیز بھاگ سکتا ہے، گدھے جیسا وزن اٹھا سکتا ہے، نہ اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے، نہ پانی میں تیر سکتا ہے مچھلی سے تیز، نہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، تو یہ کس طرح اشرف ہے؟ ظاہری طور پہ ان چیزوں سے تو اشرف نہیں لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اشرف المخلوق ہے اس حوالے سے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جب زمین پر انسانیت کا آغاز کیا تو یہی کہا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار عالم نے، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لفظ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی پیشوا نہ ہو، جس کے اوپر کوئی پیشوا نہ ہو۔ اور پھر پروردگار عالم نے جب انسان کی تخلیق کی، حضرت آدم کو بنایا، تو فرشتوں سے کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو صحیح کر لوں، صحیح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونک دوں، تو انسان جو ہے وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی روح ہے۔ باقی تمام جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا وہ جانور ہوں یا وہ جن ہوں، ان کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں جب اپنی روح پھونک دوں۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم لوگ سجدے میں چلے جانا۔ کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ کسی اور مخلوق کو سجدہ کروایا ہو، فرشتوں کو سجدہ نہیں کروایا، ہاں انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، تعظیمی سجدہ کروایا، اور نہ ہی جن کو سجدہ کروایا۔ اور اس کے بعد جب قرآن نے کہا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ سجدہ کرو تو فسجدوا، سب سجدے میں چلے گئے، الا الابلیس، ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ ابلیس سجدے میں نہیں گیا تو جب اس سے پوچھا کہ تو سجدے میں کیوں نہیں گیا، اور اس سے پہلے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے خواہش ظاہر کی تھی، پروردگار تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد برپا کرے گا، جو خونریزی کرے گا، یعنی ان کے اندر یہ خواہش تھی غالباً کہ تو ہمیں بنا دے، تو خلیفہ ہمیں بنا دے، کیونکہ ایک ایسا مقام تھا کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خلیفہ اس سے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی پیشوا نہ ہو، کہ تو ہمیں خلیفہ بنا دے، کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال جب حضرت آدم کو بنا لیا، قرآن نے کہا کلما آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ تمہارا علم زیادہ ہے یا اس کا علم زیادہ ہے۔ پھر حضرت آدم سے کہا کہ ذرا وہ نام تو سناؤ کہ جو ہم نے تعلیم کیے ہیں۔ جب نام سنائے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، ابلیس نہیں گیا۔ اس سے ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ پروردگار تو اس سے سجدہ کروا رہا ہے کہ جو افضل ہے، خلقتنی من النار فخلقتہ من خاک من تراب، کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اسے خاک سے خلق کیا ہے، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے۔ اللہ نے سجدہ کروا کے بتلایا فرشتوں سے کہ تم
یعنی جن اور انس، یہ فرشتے، ملائکہ یا کوئی بھی مخلوق، یہ انسان سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان سے شریف ترین نہیں ہے، انسان سے اشرف نہیں ہے. انسان مسجود ملائکہ ہے، انسان کے اندر روح الہی ہے، اور انسان ہے، انسان وہ ہے کہ جس کی خاطر تمام مخلوقات کو خلق کیا گیا ہے. جانور خلق ہوئے انسان کے لیے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے لیے خلق کی گئی ہیں، لیکن انسان کو خود کسی کے لیے خلق نہیں کیا گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ تو آپ نے اس حوالے سے بتا دیا، مگر یہ جو آج کا انسان، ہم اپنے جو ارد گرد جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں، جو رویے دیکھتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی جانور ہم سے بہتر لگنے لگتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پرندے رکھنے کا شوق ہے نا، پرندے پالنے کا. تو ایک طوطوں کی ایک قسم ہے، اس میں ماں باپ جو ہے نا اس کے وہ مر گئے. تب وہ بچے جو تھے ان کی عمر کے جو ایک دوسرا ایک جوڑا تھا، میں نے ان کے بچوں کے ساتھ یہ بچے رکھ دیے. آپ یقین کریں گے ان ماں باپ نے ان بچوں کو پالنا شروع کیا، ان کا پیٹ بھرنا شروع کیا، اور اپنے بچوں سے پہلے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی جگہ انسان ہوتے ہیں ہم لوگ، اور ہم کوئی دوسرا بچہ ہمیں مل جاتا، تو ہم اس کے اور اپنے مرتے دم تک اس میں فرق رکھتے. پتہ یہ سوتیلا ہے، یہ فلانا ہے، اس کو یہ نہیں مل سکتا، اس کا ایسا ہے ویسا ہے، مطلب لاکھ چیزیں ہمیں اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے. اور وہ تو ہمیں بہت سی جگہوں پہ ہمیں انسانوں سے ہمارے جو ہمارے اعمال ہیں، جو صورتحال ہے، اس سے ہمیں جانور جو ہے بہتر لگنے لگتے ہیں، دوسرے جاندار. تو ایکچولی جس مقصد کے تحت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا وہ کیا ہے؟ آپ نے صحیح فرمایا. بہت سارے مشاہدات ایسے ہیں کہ انسان کچھ ایسے عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی پستر ہو گیا ہے. اس کی وجہ ہے حضرت علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ انسان افضل ہے یا ملائکہ افضل، میں یہیں سے آپ کی بات کی وضاحت کروں گا کہ انسان افضل ہے یا ملائکہ افضل ہے یا جن افضل ہیں. تینوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دیکھو، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے مگر شہوت نہیں دی. ٹھیک ہے. جانوروں کو شہوت دی ہے مگر عقل نہیں دی. انسان کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے. یہی انسان اگر عقل کو غالب کر کے شہوت کو مغلوب کر کے کوئی کام کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. وہ یہی انسان شہوت کو غالب کر کے عقل کو مغلوب کر کے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کردار ادا کرتا ہے، تو وہ جانوروں سے بھی پستر ہو جاتا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نے جس سے فرمایا عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان دوسرے انسان کا ویسے ہی خیال رکھے جو انسانیت کا تقاضا ہے. بالکل. لیکن سیرت و کردار انسان اشرف المخلوق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انسان اشرف المخلوق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے درجات ہیں. بالکل اس کے درجات ہیں، اس کے مراتب ہیں. ایک دم یہ فیصلہ نہ کریں کہ کوئی انسان جانوروں سے پستر ہو گیا، جانوروں سے کمتر ہو گیا. ایک دم کسی یہ تو ہمارے اپنے انسان کو ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو واقعی اشرف المخلوقات، مطلب باقی سب سے افضل اور اشرف جو ہیں وہ عقل کا استعمال اگر کر کے باقیوں سے بہتر نظر آتے ہیں، یا پھر ہم باقی اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر کر لیں اپنے بالکل اعمال اور حرکات کی وجہ سے. آپ یہی سوالات جو ہے نا میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. آپ اشرف المخلوقات انسان آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت اور عظمت سے سرفراز کیا، خشکی اور تری میں سواری دی، یعنی اقتدار، غلبہ اور تسلط عطا کیا، پاکیزہ حلال چیزوں سے رزق عطا فرمایا، اور اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر فضیلت عطا فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو شکل و صورت، عقل و جسامت کے لحاظ سے مکمل اعتدال اور تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے چاند، سورج،
دن رات کو مسخر کیا، متی کیا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فہیم کائنات کو تخلیق کیا اور انسانوں کو جلا بخشی تو پروردگار عالم نے تمام ذی روح کو حواس خمسہ عطا کیے، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگنے کی حس، مطلب حصے 5 حصے عطا کی، اور یہ حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کی۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان حصوں کے علاوہ انسانوں کو اور دوسرے احساسات و جذبات عطا کیے، اپنی خوشی کا احساس، دوسروں کی خوشی کا احساس، اپنے غم کا احساس، دوسروں کے غم کا احساس، اپنی تکلیف کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس، اور تمام ذی روح کو ان احساسات سے محروم کر کے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اور پھر کہ انسان کی تخلیق مطلب اشرف المخلوقات انسان کو کیوں بنایا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے ساتھ کی ہوئی کوئی زیادتی معاف نہیں کر سکتا۔ تو انسانوں کی تخلیق کا ایک مقصد کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھیں، ایک دوسرے کی خوشی کو سمجھیں، دوسروں کی غربت کا احساس کریں، دوسروں کی بیماری کا احساس کریں، دوسروں کی پریشانیوں کا احساس کریں۔ آپ نے کہا نا کہ جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ فہیم ہم بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم کہیں راستے میں جاتے ہیں، اگر کوئی شخص تڑپ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو ہم آرام سے گاڑی نکال کر چل جاتے ہیں کہ گیا چولہے بھاڑ میں، ہمیں تو گھر جلدی پہنچنا ہے۔ بلکہ اس کی مدد کرنے کی بجائے موبائل نکال لیتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکال لے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ملک میں آفت ناگہانی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے موبائل غائب ہیں، ان کے پاس پیسے تھے وہ غائب ہیں، شناختیں۔ دراصل ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو مطلب انسان کو کائنات اور مظاہر کائنات کی غلامی کے لیے نہیں بلکہ ان پر حکمرانی کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یہ حکمرانی کرنے کے بجائے ہم جو ہیں لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے سرفراز کیا کہ پروردگار عالم نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا دیں، سننے کے لیے کان عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، اور دیکھیے کہ سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا اور کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں عطا کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، لیکن پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں نیکی کے ساتھ بدی بھی رکھی، خیر کے ساتھ شر بھی رکھا، اور پھر کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے لیے 2 راستے بنا دیے گئے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، تم کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ نیکی کا راستہ، بدی کا راستہ۔ تم نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو مطلب آخرت کا راستہ اختیار کرو گے، اگر تم بدی کا راستہ اختیار کرو گے تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو انسان کو عقل، سمجھ، شعور دیا۔ اب فرق ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد کتنا ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، کتنی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، کتنا ہم اپنے سامنے والے کو دیکھنے کہ آج ہم اپنے سامنے والے کو دیکھتے ہیں فہیم تو ہم اپنے سے کمتر اسے محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اس کی کسی پریشانی میں اس کو مطلب کہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کے مسائل کو حل کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے پیدا کیا کہ انسانیت کی خدمت کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ انسانی رویوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے اشرف ہیں اور کتنے ہم بدتر۔ پوری مخلوقات سے تو ہم بالکل اشرف ہمیں بنایا ہی گیا ہے، مگر ہم سب میں ایک دوسرے میں اگر ہم برتر ہیں کسی سے ظاہری طور پہ، دنیاوی طور پہ، تو وہ علم کی بنیاد پہ ہے، اور دین سے زیادہ علم، ہمیں بہترین علم انسانیت کے حوالے سے ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید اسی پہ بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دلوں
से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाए फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाए फकीरों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है, खुदा से भी मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, मैं फकरी दीनो दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ, मैं फकरी दीनो दुनिया आखिरत सब भूल जाता हूँ। मुझे जब याद आता है, मुझे जब याद आता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहम्मद नाम ऐसा है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच हिरा यासीन। सर मौलाना साहब, जैसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पेश किए हिरा साहिबा ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, किरदार सबसे पहले रिसालत का ऐलान नबूवत से पहले उन्होंने अपना किरदार को डेवलप किया, और यही मेरे ख़्याल इंसानियत की महराज भी। तो एक किरदार की इंसान के लिए कितनी अहमियत है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। सीरत व किरदार परवरदिगार आलम के यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। किसी इंसान के सीरत व किरदार के लिए परवरदिगार आलम ने जो रोल मॉडल बनाया, वो उसको बनाया, वो उनको बनाया कि जो तमाम इंसानों में सबसे मुकर्रम और रहमत लिल आलमीन है। बेशक वो हस्ती कि जो अपनी तमाम सिफ़ात और कमालात में मुकम्मल है, और ऐसी मुकम्मल है कि उससे ज़्यादा कोई मुकम्मल हो ही नहीं सकता, यानी कामिल व अकमल ज़ात। बेशक इसीलिए ये नहीं कहा कि फ़लाँ की ज़ात का नहीं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी पूरी की पूरी नमूना अमल है। ऐसी सीरत, ऐसा किरदार के काफिर देखें तो कहें अमीन है, काफिर देखें तो कहें सादिक है। यानी जो खुद इनकार कर रहे हैं, जो दुश्मन है, दुश्मन कह रहा है कि ये अमीन है, दुश्मन कह रहा है कि ये सादिक है, किरदार ऐसा हो। तो हर इंसान को अपना किरदार रसूल कायनात, फ़ख्र अंबिया, सरताजुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की रोशनी में अपने किरदार को उससे मैच करना चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अपनी सीरत व किरदार को उनके किरदार के मुताबिक ढालना चाहिए। जब वो रास्ता चलते हैं तो बच्चों को भी सलाम करते हैं, और ऐसा किरदार, ऐसी सीरत के दुश्मन हैं, छत पे चढ़ जाती है, कूड़ा फेंक देती है, कचरा फेंक देती है, मगर जब बीमार हो जाती है तो उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। अच्छा, चूँकि वो काफिरा थी, जहन भी काफिर था, अपनी अकल के मुताबिक का अच्छा मुझे बीमार देखा है तो आज बदला लेने आए हो? का नहीं, बदला लेने नहीं आया, आपकी आयादत करने आया। यह सीरत, यह किरदार, दुश्मनों को माफ़ कर देना, छोटों पर रहम करना, यतीमों के साथ शफ़क़त से पेश आना, ये रसूल कायनात का किरदार है। इसी किरदार को रोल मॉडल बनाया, इसी किरदार को नमूना अमल बनाया। इंसान जब जहाँ जहाँ मुसलमान है,
جہاں جہاں مسلمان ہیں. دیکھیں ایک بات جو محترمہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے، تکریم ان کو دی ہے. اور بنی آدم میں سب سے پہلا جو انسان بنایا، سب کا باپ بنایا، اس کو ملائکہ سے سجدہ کروایا. اور جو تمام انسانوں کا سردار بنایا وہ سرتاج الانبیاء کو بنایا. اور ان کی ذات میں وہ جوہر رکھے، وہ صفات رکھیں کہ کسی کافر کا، کسی غیر، کسی مخالف کو بھی ان کی ذات و کردار میں کوئی ذرہ برابر خامی نکالنے کی نہ پہلے جرت ہو سکی، نہ آج ہو سکی، نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور نہ ہی کوئی کمی چھوڑی کوئی بھی. یہی وجہ ہے کہ رول ماڈل انسان کے لیے رسول کائنات کو بنایا ہے. اب جیسا کہ آپ نے فرمایا سیرت و کردار ہونا چاہیے تو رسول کائنات کی سیرت جیسا ہونا چاہیے. اگر رسول کائنات کی سیرت جیسا کردار ہے تو انسان صاحب کردار ہے، انسان صاحب سیرت ہے، اور اشرف المخلوقات ہے. صحیح، انسان خود انسان ہے. صحیح. لیکن اگر یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عام عوام کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں انسان کی یہ انسانیت ہے. سبیکا شیخ کو امریکہ میں ہیوسٹن میں جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا، اور بھی لوگ تھے، لیکن تمام انسانوں اس کی مذمت کی ہے، اس کو سراہا نہیں ہے، اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، مذمت کی ہے. یہ انسان ہونے کی دلیل ہے. جہاں یہ واقعہ ہوا ان لوگوں نے بھی اس کی مذمت کی. اور جس نے یہ واقعہ کیا، دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ غصہ جو ہوتا ہے یا سرکشی جو ہوتی ہے حماقت سے شروع ہوتی ہے، ندامت پر ختم ہوتی ہے. جس نے شروع کیا حماقت سے شروع کیا، مگر جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو نادم ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی. وہ قاتل کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. یہ اندر کوئی انسان تھا، کوئی ضمیر تھا جو کہہ رہا تھا کہ وقتی طور پر جوش و جذبات میں، اشتعال میں، اپنی نفسیاتی یا کسی بیماری کی وجہ سے میں یہ کر تو بیٹھا ہوں مگر یہ میری غلطی تھی. انسان میں جہاں جہاں انسانیت ہوگی اس کا ضمیر اس سے آواز دے گا، اس کے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو انسان بنا کر پیدا کیا ہے. اپنے عمل کے ذریعے انسان اپنے اندر سے انسانیت کو نکال کر، اور اگر وحشیت کو بھر لے، اپنے آپ کو وحشی بنا لے، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، نہ کہ پروردگار عالم کی ذات نے ایسا کیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ جیسا کہ ابھی کردار کا ذکر کر رہے تھے، آپ سوسائٹی میں آپ بھی دیکھتی ہیں یہاں پہ جو کردار کی کمی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہے ہر آنے والے وقت کے ساتھ. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور آپ کس طرح سمجھتی ہیں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ ویسے تو رمضان المبارک جو ہے یہ بھی ایک بڑی بہترین پریکٹس ہے کردار کو بہتر بنانے کی اور انسان کو افضل بنانے کی. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیے فہیم، اخلاق و کردار نسل انسانی کا قیمتی سرمایہ ہے. ابھی مولانا صاحب نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بیان کیا کہ اس در یتیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل انسانیت سے سک رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سود نہ کھاؤ، حلال حرام کا فرق رکھو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، بیماروں کی عیادت کرو. آپ یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا، وہ شخص کافر تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو انسان. تو اسلام نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، انسانیت کی خدمت کا درس دیا. اور انسانیت کی جب ہم خدمت کریں گے تو جب ہی ہم اشرف المخلوقات کریں گے، اور انسان اور حیوان میں فہیم کوئی فرق نہیں رہے گا. ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. ہیرا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. دوستو ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں بھی موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. انسان اشرف المخلوقات، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اس موضوع پہ ہمارے مہمانوں سے ایک بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد عباس جعفری صاحب. ہمارے ساتھ مہمان آج ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماسٹر سمیر احمد، جو کہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ.
آپا بات ہو رہی تھی ہماری جو انسانی رویے ہیں اور جو کردار ہیں اس میں کمی کے حوالے سے کردار کیوں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا۔ وہیں یہ کردار یوں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم رشتوں کا تقدس، رشتوں کا احترام کرنا بھول گئے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پستی کا ایک ماحول میں لوگوں کو مطلب کہ پستی کے غار سے نکالا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتوں کی پہچان کرنا سکھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسے حسن و سلوک کیا جاتا ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، ماں باپ کا کیا درجہ ہے، استادوں کا کیا احترام ہے، بڑوں کا کیا ادب ہے، بچوں سے کس طرح شفقت سے پیش آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ جن باتوں کو آپ نے کرنے سے منع فرمایا اس کا ادنا سا شبہ بھی آپ کی سیرت و کردار میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم کردار کی پستی پر کی جانب اس لیے چلے جا رہے ہیں کہ فہیم ہمارے قول و فعل میں تضاد، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ کہ انسان کے کردار کی اخلاق کی معراج یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اخلاق و کردار میں کوئی تضاد نہ ہو۔ دیکھیے ایک مرتبہ بایزید بستامی جو تھے اپنی مریدوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا نظر آیا تو بایزید بستامی نے راستہ چھوڑ دیا اور کتے کے لیے جگہ بنا دی۔ تو مریدوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف و بزرگی عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، پھر بھی آپ نے ہم پر ایک کتے کے لیے آپ نے ایک جگہ دے دی۔ تو اس پر بایزید بستامی مریدوں کے خدشات سے آگاہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس کتے نے مجھ سے زبان حال سے کہا تھا کہ اللہ کی شان دیکھیے، اس نے مجھے روز اول سے کتا بنایا، لیکن آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا دنیا میں اور سلطنت عارفینی کی قبا بھی پہنا دی۔ تو کہنے کہ جب کتے نے اپنی زبان حال سے کہا تو میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اس کو جگہ دے دی اور راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہم کیونکہ اگر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو تو ہم کردار کی اتنی پستی کی طرف چلے گئے کہ فہیم ہم منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء سے نوازا، علوم و فنون عطا کیے، ہم کائنات کو تخلیق کیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا احسان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا اور ہم کو اشرف مخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے درجے پر فائز کیا، لیکن ہم جو ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو فراموش کر چکے ہیں، ہم اپنی قدروں کو فراموش کر چکے ہیں، ہم اپنی روایات کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے کردار کو پہچان لیں، اپنی قدروں کو پہچان لیں، اپنی روایات کو پہچان لیں تو کم سے کم ایک معاشرہ سدھر سکتا ہے، انسان کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ دیکھیے فہیم اگر ایک ماں اچھی ہو جائے تو پورا خاندان اچھا ہو جاتا ہے، اگر ایک ماں دیندار ہو جائے تو سب بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ کردار کو بنانے اور سنوارنے میں معاشرے کا بھی ہاتھ ہے، والدین کا بھی ہاتھ ہے، اساتذہ کا بھی ہاتھ ہے۔ تو ہم سب کو مل جل کر اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم کسی بھی اچھے رویے کو نہیں اپنا سکتے۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم عباس صاحب، کیسے ہیں؟ یاہیا بات کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کے مہمانوں کے خصوصی طور پہ آپا کو سلام ہو۔ آپا سے میری کافی گفتگو رہتی تھی رافیہ کے پروگرام میں اور بڑی اچھی طرح بڑی پیار محبت سے سمجھاتی ہیں، اور تمام علماء اور تمام اساتذہ کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ سر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، چاہے جس مسلک کا بھی ہو، ہمیں چاہیے ان سب کی عزت کریں، ہم کچھ سیکھتے ہی ان سے۔ فہیم بھائی اشرف المخلوقات کا آپ کا موضوع ہے، میں کہنا چاہوں گا اللہ پاک نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کوڈ آف کنڈکٹ بھی دیا ہوا ہے۔ آپ اشرف المخلوقات ہونا ثابت کریں اپنے آپ کو کہ آپ خیر ہو، تمام آپ سلامتی ہو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں آپ شفیق ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اگر آپ پڑوسی ہوں تو آپ شفیق ہوں اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ ہم جو اشرف المخلوقات کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو آپا نے کہا کہ اب ایسے ہو چکے ہیں، ہم دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ہم یہ نہیں رکھتے تو پھر ہم کیسے اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں؟ میرا آپا سے اور تمام پینل سے سوال یہ کہ آج کل کے دور کے اندر ہم دوسروں کی اصلاح ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید میں اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ اور کیا اپنی اصلاح کیے بغیر آپ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔
آپ مختصراً آپ بتا دیجیے، پھر میں مولانا صاحب کی طرف آؤں گا اسی ہاں وقت۔ دیکھیے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو جب تک ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اور دوسروں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں اور سچائی کی جانب راغب ہیں، تو سمجھیں کہ میں ان کے ساتھ بھی مذاق کر رہی ہوں اور اپنے ساتھ بھی مذاق کر رہی ہوں. تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایک گلی سے گزرے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت اپنے سر پر گٹھری رکھے جا رہی ہے، لکڑیوں کا گٹھا لے کر جا رہی ہے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس گئے کہ ماں آپ اپنی عمر دیکھیے اور یہ لکڑیوں کا گٹھا دیکھیے، لائیے مجھے دے دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام لکڑیوں کا گٹھا اپنے پیر مبارک پہ لادا اور کہا کہ ماں آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کی کیا منزل ہے؟ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ بیٹا میں یہ مکہ شہر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ایک محمد نامی لڑکا ہے جو لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا واحد لا شریک ہے. یہ لوگوں ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ واحد لا شریک ہے. کیونکہ وہ عورت مسلمان نہیں تھی، میں نے کہا کہ میں کیوں نہ یہ مکہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے رہے. جب مکہ کی سرحد آئی تو اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹے مبارک سے لکڑیاں اتاریں اور کہا کہ ماں آپ کی منزل آ گئی. تو اس ماں نے پوچھا، بڑھیا نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری اجرت کیا ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کبھی کسی بیٹے نے بھی اپنی ماں سے اجرت لی ہے؟ تو اس پر وہ بڑھیا زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں میرا نام محمد ہے، میں ہی دین حق کی تعلیم دیتا ہوں، میں ہی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں، اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد اللہ شریک ہے. تو بڑھیا کہتی ہے کہ محمد تمہارا دین تو بہت اچھا ہے. اس بڑھیا نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائی اور کہنے لگی کہ اپنے دین کے متعلق مجھے بتاؤ، مجھے میرے شہر مکہ واپس لے چلو. تو آج ہم اپنے دین کو فراموش کر چکے ہیں. آج ہم اللہ کے احکامات اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں. بالکل صحیح. مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو کردار ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے تو کردار سے زیادہ اور کچھ ہے ہی نہیں. ہم ابھی تک انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے. جیسے ہمارے کالر نے بھی کہا کہ ہمیں صرف دوسرے کی غلطی نظر آتی ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہم کبھی جسارت نہیں کرتے ہیں. تو یہ معاشرے کی اوورآل جو اصلاح ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ جو کردار کی ہمارے ہاں حالت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ صرف اور صرف ان کے اعمال سے، کردار سے متاثر ہو کے کیا، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے بعد بھی جس طرح اسلام تیزی سے پھیلتا رہا وہ صرف اور صرف کردار سے اور اعمال سے متاثر ہو کے پھیلتا رہا. کیا آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں، جس محلے میں ہم خود سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ بول تیرا دین کیا ہے، میں اس پہ ایمان لانا چاہتا ہوں؟ کیا ایسا آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت خوبصورت. ایسا ممکن تو ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے. میں اپنی بہن کی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا، سورہ والتین کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ پروردگار عالم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن جو چیز دے کر ہم نے خلق کیا تھا ان لوگوں نے اس چیز کو اپنایا نہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ اسفل سافلین میں پلٹا دیے گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ والی بات جو میری بہن فرما رہی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، صاحب ایمان ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، صالح عمل کرتے رہے. تو جب تک آپ کا عمل صالح ہے، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر والدین تربیت کریں، والدین اولاد کی تربیت نہیں کر رہے جو کرنے کا حق ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کون ماں باپ ایسے والدین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت نہ کریں؟ سب اپنی طرف سے بہترین تربیت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کے کوئی تربیت نہیں کر رہا ہے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسا کہ گھر کے دروازے پر کوئی آ گیا، اب باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، ملنا نہیں چاہتا کہ جاؤ کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس نے بہت آسانی سے کہہ دیا، آنے والے کو ٹال دیا، مگر اس کے بچے پر جو اثر ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟
झूठ की आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो रहा है। ठीक है, वो किरदार कहाँ चला गया। नहीं, बाप को तरबियत करनी चाहिए थी। वो ये कह सकता था कि बेटा जाकर कह दो अभी बाबा या अब्बू मिल नहीं सकते हैं, मुलाकात नहीं कर सकते हैं, मगर क्या कहा कि जाकर कह दो कि अब्बू घर पर नहीं है। यहाँ तरबियत का फुकदान हो गया। ठीक है, तरबियत नहीं हुई। बिल्कुल। इसके अलावा दो बातें और करना चाहूँगा मैं कि जिस तरह बेटे के सामने बाप ने झूठ बोल दिया, इसी तरह अगर यही बाप अपनी बीवी के साथ गलत तरीके से पेश आ रहा है तो वो ये किरदार भी देख रहा है, ये सीरत भी देख रहा है। बाज़-औक़ात ये होता है कि हम बाहर बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर में बहुत ख़राब होते हैं। अब चूँकि बाहर तो लोग देख रहे हैं कि बहुत नेक है, मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, बड़ा खुश अखलाक है, बहुत लोगों के काम आता है, लेकिन घर के अंदर उसका किरदार बिल्कुल ही पस्तर होता है। लेकिन अब चूँकि बाहर वाले उसके नेक किरदार को देख रहे हैं, घर वाले औलाद बीवी बच्चे सब उसके बद किरदार को देख रहे हैं, तो ये किरदार वहाँ पर डेवलप हो गया। बिल्कुल सही। इस हवाले से मुझे मज़ीद ज़रा बात करनी है। मैं एक वक्फे की आवाज़ मेरे कान में गूंज चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि गुर्बत जो है वो इन सारे मसाइल की जड़ है। तो अगर गुर्बत ही वाकई मसाइल की जड़ है और उसकी वजह से ये सारी हमारी तरबियत और रवैये ये सब कुछ मुतासिर हो रहे हैं, तो आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास भी बहुत मुनासिब और सिर्फ गुजारे की चंद जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया थी वही हुआ करती थी। मतलब वो भी उन्होंने भी कोई बड़े बड़े महलों में ज़िंदगी तो नहीं गुजारी। तो ज़रा इस हवाले से ज़रा आके ज़रा बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। डॉक्टर साहिबा देखें, अभी मैं जैसे इनसे भी मौलाना साहब से भी बात कर रहा था कि क्या हमारे इर्द गिर्द और आज के इस दौर में कोई भी गैर मुस्लिम किसी हम लोगों के रवैये से मुतासिर हो के ये कह सकता है कि बताओ तुम्हारा दीन क्या है, मैं उस पर ईमान लेके आना चाहता हूँ। हालांकि दीन में वो सब कुछ है कि अगर हम उस पर प्रैक्टिस करें तो लोग मजबूर हो जाएं कि उसे फॉलो करने के लिए, जैसे आज तक होता है। तो कहाँ पे कमी आ रही है? तरबियत की बात की तरबियत क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की थी कि ज़रूरत से ज़्यादा गुर्बत भी मसाइल को जन्म देती है और ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की फरावानी भी मसाइल को जन्म देती है। लेकिन ना कि आजकल हम देख रहे हैं अपने हालात, अपने बच्चों को देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि ना बच्चियां जो हैं मसाइल में, इसी पर बात कर रही हूँ, मसाइल ही पे बात कर रही हूँ कि अगर वालदा घर में मौजूद हैं तो फ़हीम बच्चियां सारा दिन मोबाइल पे बातें कर रही हैं, पूरी रात मोबाइल पे बात की जा रही है, नेट पे पढ़ा जा रहा है। आप माँ हैं, आप तरबियत करने के बेटा, अल्लाह ताला ने दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए बनाया। अपने वक्त की कदर करो, जो वक्त की कदर करता है वक्त भी उसकी कदर करता है। तरबियत का सबसे बड़ा फुकदान होता है कि बच्चे जो हैं वो बेहिसी का शिकार हो जाते हैं जब इस किस्म की उनकी तरबियत हो रही होती है कि ना वो बड़ों का अदब करते हैं, ना वो छोटों का से मोहब्बत से पेश आते हैं। तो वहाँ आकर बच्चे भी मसाइल का शिकार हो जाते हैं और जब बच्चे बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं तो उनके साथ फिर उनके वालिदैन भी मसाइल का शिकार होते थे। देखिए फ़हीम, हम इसको एहसास कमतरी कहें या एहसास बरतरी कहें कि हम स्टेटस की जंग लड़ रहे हैं कि अगर उसने इतना किया, उसके पास इतना बड़ा महंगा मोबाइल है तो इससे बड़ा महंगा मोबाइल हमारे पास होना चाहिए, उसके पास ये चीज़ें हैं। तो बच्चों को आप ये भी तरबियत करें, अखलाक व किरदार उसी वक्त संभरेगा कि जो कुछ आपके रिस्क हलाल आपके पास आया है और जो कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैंगी उन नेमतों की कदर करें और उस रिस्क हलाल से अपने बच्चों की जो है वो परवरिश करें। जब हम रिस्क हलाल खाएंगे, कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में खाना हराम हो, पीना हराम हो, पहनना हराम हो, तो उस घर की मतलब मांगने वालों की दुआ जो है अल्लाह ताला की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती। तो अपने बच्चों की तरबियत में आपने देखा कि हम ये मुबारक महीना हम पर साए फिगन है, जब माँ तरबियत करेगी कि बेटा रोज़ा सोने का नाम नहीं है, उठो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। रोज़ा
मतलब टीवी देखने का नाम नहीं, उठो तिलावत कुरान पाक के साथ अपनी ज़िंदगियां बसर करो। तो देखिए जिस घर में वालिदैन मतलब कि नमाज और रोज़े की तरफ राग़िब होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी यही तरबियत देते हैं। अक्सर देखा है कि रोज़ा सहरी करके जो लोग सोते हैं तो शाम के टाइम पर जब रोज़े अफ्तार का वक्त होता है तो वहीं वो खुद भी उठते हैं और उनके बच्चे भी उठ रहते हैं। तो रोज़ा जो है मतलब कि एक इस्लामी फरीज़ा है जो हमें हर हाल में पूरा करना है और हम पर जो है ये फ़र्ज़ किया बिल्कुल गया सही। है। आप रमज़ान के हवाले से मुख्तसरन शॉर्टली बताइएगा, फिर मैं ज़रा मास्टर सुमैर अहमद की तरफ बढ़ूँगा। हम लोग रमज़ान के रोज़े में वो जो सारी जिस्मानी तौर पे हमें जो खाना पीना जो हलाल चीज़ें जो तर्क करनी होती हैं रोज़े के दौरान, हम देखते हैं कि जो हमारे जो 2 मील होते हैं, जो हमारे खाने होते हैं, एक सहरी के वक्त और एक अफ्तारी के वक्त, वो आम दिनों से ज़्यादा तायुशात वाले होते हैं। हम आम दिनों से ज़्यादा लग्जरी फूड ले रहे होते हैं। तो क्या इसका नाम रोज़ा है या फिर सिर्फ जिस्मानी तौर पे अपने आप को भूखे रखने का नाम रोज़ा है? हम हुकूकुल्लाह पूरे करने के चक्कर में इतना ज़्यादा गुस्सा दिखा के हुकूकुल इबाद जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे होते हैं, क्या ये रोज़ा है? देखिए जब हम रोज़ा रोज़ा रखते तो हैं सब्र बर्दाश्त का नाम, हाँ। और रोज़ा फ़कत भूखे पेट रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा नाम है पेट के साथ साथ दिल और जहन को पाको पाकीज़ा रखने का नाम रोज़ा है। जब तक आपका जहन आपका दिल पाको पाकीज़ा नहीं होगा, पता ये लगा कि मैंने रोज़ा रख लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और खुदा न खासा किसी की ग़ीबतें कर रहा हूँ, किसी के साथ गालम गलोच हो रही है। रसूल कायनात खतीम मुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गली में से गुज़र रहे थे, माह रमज़ान था। एक खातून दूसरी खातून से गालम गलोच कर रही थी, तो रसूल कायनात ने वहाँ रुक कर कहा कि इस औरत को पानी पिला दो। कहा या रसूलल्लाह मेरा तो रोज़ा है। कहा ये कैसा रोज़ा है? तुम्हारी ज़बान रोज़ेदार नहीं है, फ़कत तुम्हारा पेट रोज़ेदार होगा मगर तुम्हारी ज़बान रोज़ेदार नहीं। भाई मुसलमान तो वो है, अब ये मेरे अल्फाज जो रसूल कायनात हदीस का उसके मफ़हूम है, मुसलमान तो वह है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आप ज़बान से गालम गलोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा रोज़ा है। आप दिल के अंदर किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा रोज़ा है। जहन के अंदर बुराई रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा रोज़ा है। फ़कत भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अपने ज़बान, अपने आज़ा व जवारे, अपने जहन, अपने क़ल्ब को तमाम गुनाहों से पाको पाकीज़ा रखने का नाम रोज़ा है। बिल्कुल सही। यानी कि रमज़ान के एक महीने में आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आप पहले पूरे 11 महीने से किस कदर बेहतर और मुख्तलिफ हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा मुअस्सर और मुफीद पर्सनैलिटी बने। देखिए फ़हीम, जब हम रोज़ा रखें तो हमारी आँख का भी रोज़ा हो कि हम उससे कोई बुरी चीज़ ना देखें। जब हम रोज़ा रखें तो हमारे कान का भी रोज़ा हो कि कोई बुरी बात ना सुने, और हमारे दिल का भी रोज़ा हो कि हम दिल में कोई हमारे गुनाह का इरादा ना आए, और हमारी ज़ुबान का भी रोज़ा हो कि हम झूठ ना बोलें, ग़ीबत ना करें, और हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद निभाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक में किसी की मदद करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, और जो शख्स रमज़ान मुबारक में किसी मोमिन की किसी मुश्किल को आसान कर देगा तो अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। बिल्कुल से मास्टर सुमैर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा हमारे प्रोग्राम की ज़रा रौनक बढ़ाएं, शान बढ़ाएं, अपनी आवाज़ को शामिल करें, तो क्या सुनाएंगे आज? बहुत खूबसूरत कलाम हुज़ूर की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, समात करें। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहज़ाद तेरा, समात करें जरा बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, उसकी दौलत है फ़कत नक्श कफ़े पा तेरा, कुछ नहीं
دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تمہیں جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تمہیں جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا کیفے میں ہوں فہیم عباس اور آج کا ہمارا موضوع ہے انسان اشرف المخلوقات. ہمارے ساتھ جو مہمان آج تشریف فرمائے میں ان کا تعارف ایک دفعہ پھر سے کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد عباس جعفری صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور ماسٹر سمیر احمد ہمارے ساتھ ہیں آج, جنہوں نے وقفے سے پہلے بہت ہی خوبصورت ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اور اس خوبصورت کلام کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز اور محنت کے ساتھ انصاف بھی کیا جو بہت ہی اچھا لگا ہمیں. مولانا صاحب, انسانی اقدار میں بہتری وہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ ابھی اگر یہ صورتحال ہے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم غلط کرتے ہیں, یعنی کہ بچوں کو ایک غلط تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پہ انہیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں, وہ رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرد کا اس کی عورت کے ساتھ یا اپنے اس بچے کی ماں کے ساتھ کیا رویہ ہے, اپنے اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا رویے ہیں, کیونکہ بچے تو وہ سیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں یا آنے والی جنریشنز یا یہی جنریشن جو ہے, یہی نسل کس طرح بہتری کی طرف آ سکتی ہے؟ کس طرح ہم اس تربیت کے فقدان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے. اچھا.
अपने फ़राइज़ पूरे करें। हमारा अलमिया यही आजकल कि हम हुकूक तो चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना नहीं चाहते। हुकूक सारे हमें मिल जाएं, हम फ़र्ज़ पूरा करें ना करें, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे और हर शख्स अपने फ़र्ज़ को पूरा करे तो इंशाअल्लाह उसे हुकूक खुद ब खुद मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद अगर स्कूल में ज़िम्मेदारी पूरी करे, आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में, खुसूसन माज़रत के साथ कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। तो अगर वहाँ ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, अगर आलिम दीन अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, अगर हर किरदार जो माशरे में हमारे मौजूद है, जो किरदार भी मौजूद है, वो किरदार चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़, अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, अपने फ़र्ज़ को पूरे कर रहे हैं, तो हुकूक भी मिलते जाएंगे। इस बात को ज़हन से निकालना होगा कि हम फ़र्ज़ पूरा करें ना करें, हमें हुकूक मिलते जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उलमाए दीन की जो ज़िम्मेदारी है वो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वो कौन सी ज़िम्मेदारी है ऐसी जो पूरी वो नहीं कर रहे? उलमाए दीन की ज़िम्मेदारी यह है, और आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से मेरा पैगाम यह है उलमा के लिए, मैं तो एक अदना से तालिब इल्म हूँ, पैगाम यह है कि उलमा तफ़रीक़ाबाज़ी छोड़ो, ठीक, और किसी भी तरह तासुब वग़ैरह को परवान न चढ़ने दें। खुद फ़कत और फ़कत दीनी हक़ की तरफ राग़िब हों और दीनी हक़ की तरवीज व तबलीग व तरग़ीब करें। ये ना हो कि हम सब मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटकर, तफ़रीक़े में बटकर, मुख्तलिफ़ किस्म की शाल अंगेज़ियाँ करके हम सब लोग टेलीविज़न पर आकर तो सब मोहब्बत और अमन का दर्स देते हैं। ये मोहब्बत और अमन हमें अपने मदारिस में नाफिज़ और राइज करना पड़ेगा। जब तक हम अपने जो असातिज़ा हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, जो हमारे शागिर्द हैं उनको हम ये तालीम नहीं देंगे कि सिर्फ सब लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। अगर कोई किसी मसलक, किसी मज़हब की तरफ जा रहा है तो ये उसका अपना फ़ैल है। आप फ़कत और फ़कत उससे मुसलमान समझें, उससे इंसान समझें और अपने फ़र्ज़ को पूरा करें, तब हम इस बिगड़े हुए माशरे को संभाल सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वरना अगर हम सब लोग तफ़रीक़े में बटे रहें, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कुरान की आयत है कि देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफ़रक़े में ना पड़ो। ये तफ़रक़ा यही होता है ना कि फ़र्क डालना। मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, और हमारे यहाँ इस तरह के फ़र्क क्यों डाले जा रहे हैं? सब एक अल्लाह के मानने वाले, एक ख़ातमुन नबिय्यीन के मानने वाले, तमाम अंबिया मा सबक़ पर ईमान रखने वाले, कुरान किताब खुदा पर यकीन करने वाले, जब सबका बुनियादी अक़ीदा एक है। सही। इस तरह डॉक्टर्स हैं, सब MBBS करके आते हैं, सब FRCS करके आती हैं, सब PhD जुबान, सब PhD करके आते हैं, जो भी कुछ है, लेकिन क्या इनमें ये फ़र्क होता है? ये ऐसा फ़र्क तो नहीं पाया जाता ना कि जनाब वाला ये MBBS वाला डॉक्टर है, या FRCS वाला डॉक्टर, ये खुद MBBS के अंदर ये MBBS फ़लाँ कॉलेज से है, ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी से है, ये ऐसा फ़र्क नहीं होता। यूनिवर्सिटी कौन कोई भी हो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, उस्ताद को साथ होना चाहिए, आलिम दीन को आलिम दीन होना चाहिए। बिल्कुल सही, मेरा पैगाम है। आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत मज़ा आया इस बात का। जनाब देखिए, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि तुम सब हज़रत आदम की औलाद हो, हज़रत आदम की मट्टी से तख्लीक हुए हो, किसी काले को गोरे पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, और एक मुसलमान की इज़्ज़त, जान, माल, आबरू की हिफाजत करना दूसरे मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो हम इसीलिए मसाइल का शिकार हैं कि हम अपनी क़दरों को फरामोश कर चुके हैं। हम इंसान से प्यार करें, इंसानियत का एहतराम करें और दरगुज़र से काम लें। लेकिन मालिक बिन दीनार के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। वो मालिक बिन दीनार ने मकान जो था किराए पे लिए, तो उसके पड़ोस में एक यहूदी रहता था और रोज़ाना मालिक बिन दीनार के दरवाजे पर कूड़ा करकट उठाता और फेंक देता था। उन्होंने एक टोकरी रखी थी, कूड़ा करकट उसमें उठाते और फेंकाते। बहुत दिन बाद उसने कहा कि हज़रत आपके दरवाजे पे मैं रोज़ कूड़ा फेंकता हूँ और आपको गुस्सा नहीं आता? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि गुस्सा करने से बेहतर माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है। तो हम दूसरों को माफ़ करें, दरगुज़र से काम लें और मतलब कि दूसरों की इज़्ज़त करें। जब हम दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें। अब माफ़ी चाहता हूँ, ये तो सारी बातें हैं ना, हाँ। ये तो सबको मालूम, सबको पता। हमने वो कूड़े वाला वाक़या मतलब अभी पहली दूसरी में थे तभी किताबों में पढ़ा, हमें एक एक चीज़ सब याद, मगर हमारे अंदर इतनी नरमी और इतना वो सब कुछ पैदा
ہو کہ یہ سارا کچھ ہم پہ اثر کرے. مطلب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر ہماری شخصیت میں کوئی بدلاؤ, کوئی تبدیلی, کوئی دوسرے کے لیے آسانی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہمارا یہ سب کچھ بالکل جاننے. صحیح فہیم, آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ ہم اتنی نصیحت آمیز باتیں کر رہے ہیں, اتنی نصیحت والی گفتگو کر رہے ہیں, پھر وہی جھوٹ بول رہے ہیں, پھر ہم سچائی کی جانب نہیں جا رہے, پھر ہم بڑوں کا احترام نہیں کر رہے, پھر ہم وفود درگزر سے کام نہیں لے رہے. لیکن دیکھیے کہ اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ انسانیت کو پکار پکار کے کر رہا ہے کہ انسان اب بھی انسان بن سکتا ہے, صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے. ہم انسان سے پیار کریں, انسانیت کا احترام کریں, یہی ہمارا دین اور یہی ہمارا مذہب. بالکل صحیح رسول. مطلب جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ماسٹر سمیر بھی موجود ہیں, تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرا چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پروگرام میں شامل کریں. مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے, مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے, بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, تھوڑی سی دیر کو مجھے بینا چاہیے, بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے. جب پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تو مختصراً میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے کہ آج کے اس دور میں جس طرح بتایا کہ علماء جو ہیں, علماء دین, وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے, ہر شخص اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا. آپ یہ بتائیے کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو دین کی روشنی میں ہمیں پوری کرنی ہے. ہم اگر انہیں پورا کرنا شروع کریں تو ہم بالکل ایک الگ, ایک خوبصورت معاشرے میں داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان. اگر ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں, اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں اور ایسے نافذ کریں کہ فقط ظاہری اسلام نہ ہو بلکہ دل اور ذہن سے بھی ہم مسلمان ہوں. بالکل صحیح. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دل اور ذہن سے بھی مسلمان. فرقہ واریت کی اینک اتار کے. جی ہاں صحیح. نام محمد بینا ہو اور آنکھوں سے نابینا ہو, واہ, یہ تو صحیح نہیں ہے نا. انسان کو اپنے کردار سے مسلمان ہونا چاہیے, بالکل صحیح, اپنی ذہن سے بھی مسلمان ہونا چاہیے, بالکل صحیح, اپنے اعضاء و جوارح سے, جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان کو دیکھ کر پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہیں. جی 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 جی, اس کی سیرت و کردار کو دیکھ کر ظاہر ہوئی مسلمان ہے. اب ہماری بحثیت نہ کہ اس سے کلمہ سن کے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے. یہی والی بات ہے, سیرت و کردار سے پتہ چلے. آپ کی بات آپ نے کہا مختصر بیان کرنا ہے تو بہرحال مختصر ہی بیان کروں گا ان شورٹ. وہ یہ کہ بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا ملک فقط جمہوریہ پاکستان نہیں ہے بلکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے, پاکستانی ہوتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام پر چلتے ہوئے اپنے ملک کے تمام حقوق کا خیال رکھیں, تمام اپنے فرائض ادا کریں. بحیثیت پاکستانی اپنے تمام فرائض کو ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اگر بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے, کسی وجہ استعمال ہم نے کیا ہے, وہ چوری پہ چلا گیا کہ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر رہے کیونکہ زیادہ استعمال ہم نے کیا ہے, پورے دن ٹی وی چل رہا ہے, پورے دن ہمارے کچھ نہ کچھ بجلی سے کام لیا جا رہا ہے, مگر جی بل زیادہ آ گیا, پہلے آپ چیک تو کر لیں کہ بل زیادہ آیا ہے یا نہیں آیا. بالکل صحیح. جی آپ
آپ کیا بتائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تو تمام انسانوں کو حقوق و فرائض کے بندھن میں باندھا، ایک کا حق کو دوسرے کا فرض قرار دیا. ایک معاشرے کی، ایک بہتر معاشرے کی تشکیل اسی وقت ممکن ہے جب سب مل کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. والدین اپنی ذمہ داری سمجھیں، استاد اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری. جب سب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے تو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل ہوگی، کردار بھی سنورے گا، اخلاق بھی سنورے گا، اور ایک معاشرے کی بھی تکمیل ہوگی اور معاشرہ بھی سنورے گا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ سب مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کی جو گفتگو رہی وہ اس کا حاصل صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنے سٹیٹس کی جنگ سے نکلنا ہوگا، اور سٹیٹس سے زیادہ ہمیں کردار کو اہمیت دینا ہوگی. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ یہ اگر ان کے پاس بڑی گاڑی ہے یا بڑے افسر ہیں تو تبھی آپ نے انہیں سلام نہیں کرنا ہے. ایک وہ جو آپ کے گھر میں یا فلانے جو مالی ہیں جو اپنی ذمہ داری بالکل صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، یا ایک ڈرائیور ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ واقعی ایماندار اور نیک آدمی ہے تو آپ نے اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے. یہ ہمیں صرف اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ریئلائز کروانا ہے، اور خود بھی ان کے اوپر جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس بات کو نہیں جانچ پائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. میں فرقان بابی کی آواز کے ساتھ کچھ ایک خوبصورت ایک کلام کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. مکے گیا گل نہیں مکدی پاویں سو جمعے پڑ آئیے. مکے گیا گل نہیں مکدی پاویں سو جمعے پڑ آئیے. گنگا ناتے پاپ نی تل دے سو سو گوتے کھائیے. گیا گیا گل نہیں مکدی پاویں سو سو پنڈ پڑھائیے. بلے شاہ گل او مکدی بلے شاہ گل او مک جدو مینو دلوں مکائیے. جدو مینو دلوں مکائیے ہو جدو مینو دلوں مکائیے. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. روز شیطان دے نال تو لڑدا ہے نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ گئے جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں. جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں. جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں. جیڑا کر بیٹھا